رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ جو اس خطبے کا اہم امر ہے، ماہ صیام کے اس آخری جمعے میں ان معروضات کو کہ جو انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ائمہ تحرین کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے ہیں، آپ کی خدمت میں ارسال کیا جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے نہ صرف ثواب کے حامل ہوں بلکہ یہ عمل ہماری زندگی کو ہر لمحہ بہتر بنانے میں مددگار ہو. لازمی کیونکہ یہ ماہ صیام کی وجہ سے اس جمعے کو عظمت حاصل ہے، اس لیے جب تک ماہ صیام کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک جمعے کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا. تو لازمی ہے کہ ماہ صیام کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، آپ مہمان خدا تھے. اس لیے روایتوں میں ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ان کے لیے کیا برکتیں لے کر آیا ہے تو انسان یہ تمنا کرے کہ کاش یہ مہینہ 1 سال کا ہوتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ دوسرا مفہوم ہے کہ یہ جو ہے مہینہ، پورے مہینے جو ہے وہ خداوند عالم اتنا طولانی کر دیتا کہ سال بھر یہ طویل ہو جاتا. تو اس مفہوم کے اندر کیوں؟ تاکہ اس کی برکتیں انسان کو پتہ چل جائیں. برکتیں کیا ہیں؟ کہ جو کچھ ایڈوانٹیج آپ کو ملے ہوئے ہیں جیسے ہی شوال کا چاند نمودار ہوگا وہ آپ سے لے لیے جائیں گے. ان میں کیا چیز ہے کہ نارملی انسان جب عبادت کرتا ہے تو ارادہ اس کے لیے شرط ہے، نیت شرط ہے. بغیر ارادے اور نیت کے آپ کو کوئی بھی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا، چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو. لیکن اللہ نے بڑا لطف و کرم کیا ہے. وہ کیا کیا ہے کہ آپ کو اس ماہ میں بغیر ارادے کی بھی ثواب دیا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کا تنفس، سانس لینا تسبیح ہے. سانس آپ ارادے سے نہیں لیتے، ارادے سے روک سکتے ہیں. وعلیکم السلام. سونا آپ کے لیے عبادت ہے، سونا آپ کے لیے اس مہینے میں عبادت ہے. عزیزان اگرامی، بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اگر عبادت کرتے ہوئے سو جائے تو اس کی عبادت باطل ہو جاتی ہے، اور روزہ رکھ کے سو جائے تو عبادت ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب کیا سب سے بڑا اس کا جو ماہ صیام کا جو سب سے بڑی عظمت ہے وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے تو اللہ سے پوچھا کہ پالنے والے، میں توریت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک امت ہے کہ جو ماہ صیام میں تیری عبادت کر کے تیرے قرب کو حاصل کرے گی اور تیری رحمت اس کی بخشش کا سبب بن جائے گی، خدا اسے معاف کر دے گا. تو کیا وہ امت میری ہے؟ تو کہا نہیں، یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ماہ صیام میں عبادتیں کر کے میرے قرب کو حاصل کرے گی، اسے بخشش کا تحفہ میسر آئے گا. اب دوسری بات، اس میں مفہوم یہی ہے کہ اگر انسان حدود ماہ صیام کو مد نظر رکھ کے اگر روزے رکھے تو خدا ان روزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شرط یہ کہ انسان ماہ صیام میں روزی بھی رکھے اور حدود جو ماہ صیام ہے اس کا پابند رہے. ان تمام ریکمنڈیشنز کو جو
رمضان کے سلسلے میں کیے گئے ہیں کہ انسان صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں بلکہ اعضاء و جوارح کا روزہ رکھے. آنکھ کا بھی اس کا روزہ ہو, اس کے کان کا بھی روزہ ہو, اس کی جو ہے وہ فکر کا بھی روزہ ہو. یہ بہت سی روایت ہیں لیکن کیونکہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے اس لیے آپ خدمت میں صرف. تو یہ تمام چیزیں ابھی ہمیں ملی ہوئی ہیں, چند دن اس کے لیے ابھی باقی ہیں. ایک بار صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ہم اس سے استفادہ کریں تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ابھی جو باقی وقت ہے ہم اس کو بھی پوری طرح سے عبادت میں لگا دیں اور اس کے ذریعے نیکیاں خوبیاں نہ صرف اپنی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کما لیں. لازمی ہے کہ کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو اس کی اہمیت کے بہت سارے طریقے ہیں جن کو بتایا گیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور ماہ رمضان آپ کا مہمان ہے. آپ اللہ کے مہمان ہیں اور ماہ رمضان آپ کا مہمان ہے. اب لازمی ہے کبھی کبھی مہمان بن بلائے آتا ہے, کبھی پسند کا مہمان آتا ہے. تو جب بن بلائے مہمان آتا ہے تو آدمی نہ تو ڈور پہ ویلکم کرنے جاتا ہے اور نہ دروازے پہ چھوڑنے جاتا ہے. لیکن جب پسند کا مہمان آتا ہے تو انتظار کی آنکھیں دروازے پہ لگی ہوتی ہیں, پہلے سے تیار ہوتا ہے اور جاتے جاتے گاڑی تک, اسٹیشن تک, ایئرپورٹ تک چھوڑنے بھی جاتا ہے. تو رمضان کون سا مہمان ہے آپ کا؟ بن بلایا مہمان ہے کہ پسندیدہ مہمان ہے؟ تو پسندیدہ ہونے کا دلیل کیا ہے زن گرامی؟ کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے 3 روزے رکھے انتظار میں اور 6 روزے رکھے بدرقے کے لیے, یعنی اس کو سی آف کرنے کے لیے, اس کو چھوڑنے کے لیے. کا بتایا مہمان ہمارا بن بلایا, رمضان ہمارا بن بلایا مہمان نہیں ہے بلکہ ہمارا پسندیدہ مہمان ہے. آنے سے پہلے بھی ویلکم کیا اور جاتے جاتے بھی ہم اس کو چھوڑنے کے لیے گئے ہیں. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ انسان اس کی عظمت و اہمیت کو سمجھے. لیکن ہاں اس کو جو سی آف کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ رسول اکرم نے اس آخری جمعے میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتایا ہے. وہ کیا ہے کہا, جابر کو کہا کہ جابر آج آخری جمعہ ہے تو تم اس رمضان کو ودا کہہ دو. تو جابر نے کہا کہ یا رسول خدا بتائیے کہ میں رمضان کو ودا کیسے کہوں. تو پھر رسول نے یہ دعا پڑھی ہے جو آپ میں انشاء دہلا دی بعد میں ہر سال پڑھتے ہیں, پھر آپ کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کیا کہا رسول نے کہ اللہم لا تجلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. کیا کہا ہے کہ اللہ رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دے, بس اگر تو ایسا ہی کرے تو مجھے رحم کرنے والوں میں یعنی جن پہ رحم کیا گیا ان میں سے قرار دے اور ان میں سے قرار نہ دے جو تیری رحمت سے محروم ہیں. یہ دعا اب کہا رسول نے کہا کہ جابر اگر کوئی یہ دعا آخری ماہ رمضان کے دن یا آخر جمعے کے دن پڑھے گا تو 2 حالتیں ہیں, یا تو اسے اگلا رمضان مل جائے گا یا مغفرت خدا مل جائے گی. یا تو اسے اگلا رمضان سلامتی کے ساتھ میسر آئے گا. اگر خدا نے قضا لکھی دی ہے مقدر میں ہے تو پھر وہ اس دنیا سے بخشا ہوا اٹھے گا. تو یہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کی عظمت بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. پھر انشاءاللہ جب عبادتیں ہوں گی انشاءاللہ نمازوں کے بعد تو آپ اس کو پڑھیے گا تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. یہ ایک رمضان کے سلسلے میں چند چیزیں لازمی چند چیزیں جمعے کے سلسلے میں اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. آپ نے پورے رمضان جو عبادت کی ہے اس کا محصل کیا ہے؟ آپ نے رمضان میں کس چیز پہ فوکس کیا ہے اور آپ کو وہ چیز ملی یا نہیں ملی؟ اگر ملی ہے تو آپ اس کو دوبارہ اٹھا کر دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے پورے رمضان عبادت کی, اس عبادت میں ہم نے کیا اللہ سے مانگا ہے؟ اصل میں جو آپ کی دعاؤں کا بہت اچھی چیز ہے یہ کہ جو آپ نے دعائیں کی ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ آپ نے اللہ سے 8 چیزیں مانگی ہیں. اب آپ نے جب ریکویسٹ کی ہے اللہ سے 8 چیزیں, پہلے تو یہ سن لیجئے کہ 8 چیزیں اللہ سے آپ نے کیا مانگی ہیں. اگر یہ آپ کو مل رہی ہیں تو کیا آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کو وہ 8 چیزیں کیا ہیں کہ جو آپ نے اللہ سے اس ماہ رمضان میں دعاؤں میں طلب کی ہیں. تو سب سے پہلی چیز آپ نے جو ماہ رمضان میں
خداوند عالم سے چیز کو طلب کیا ہے وہ مغفرت ہے. کیا طلب کیا آپ نے اللہ سے؟ سب سے زیادہ مغفرت طلب کی ہے. وَأَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَن يَنْقَضِيَ عَنِّي شَهْرُ رَمَضَانَ. اور آپ نے بار بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بار بار پڑھا. کیوں پڑھا؟ کیونکہ جب تک انسان جو ہے وہ مغفرت حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک اسے قرب خدا میسر نہیں آئے گا. میں نے بہت ڈیٹیل سے جب اعمال ہو رہے تھے عرض کیا تھا کہ جب انسان کوئی سنا ہوا پرانا برتن جس کے اندر پہلے کی غذا مسموم پڑی ہو، خراب پڑی ہو، لے کر جائے کہ مجھے اس میں نیا کھانا دے دو، تو کوئی عقل مند نہیں دیتا. کہیں پہلے سے صاف کر کے لے کر آؤ، تب ہم نیا غذا، نئی کھانا، نیا چیز اس میں دیں گے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم اللہ کے پاس اگرچہ رحمت، برکت، مغفرت لینے کے لیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کہتا ہے پہلے اپنے دل کو دھو کر آؤ تو میں اس پہ یہ سب چیز دینے کو تیار ہوں. تو مغفرت یہی ہے کہ انسان پہلے اپنے جو ہے وہ گناہوں سے، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل کو، اپنے جو ہے اعمال پاک کر لے. اب اس کے بعد جب خدا کے پاس وہ رحمت و برکت لینے کے لیے جائے گا تو خدا اسے عطا کرے گا. تو یہ میں رحمت. اور اس کے بعد ہم نے پھر خداوند عالم سے دوسری چیز کیا مانگی؟ دوسری چیز جو ہم نے بہت زیادہ شدت سے ماہ رمضان کی دعاؤں میں مانگی ہے وہ حج و عمرے کی توفیق مانگی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ بار بار اس دعا کو کرتے کہ انت جعلنی لی فی عامی ھذا الی بیتک الحرام سبیلا حجۃ مبورہ. اور دوسری کیا مانگی آپ نے؟ ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجہم، مشکور سایہ وہ پورا تھا. تیسری چیز کیا؟ وان تقدر من الامر المحتوم ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام. یہ تین جگہ اس کا تذکرہ اور بہت سی جگہ دوسری جگہ تھا. تو آپ نے کیا مانگا ہے؟ حج بیت اللہ کی توفیق مانگی. اچھا اب توفیق تو مانگ لی ہمیں کہ پالنے والے ہم کو دے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مانگتے تو ہیں لیکن زبان سے، دل سے نہیں. اگر ہم دل سے مانگ رہے ہیں تو لازمی اس کے لیے صحیح و کوشش بھی کرتے ہیں. صحیح اور کوشش بھی کرتے ہیں. صحیح و کوشش کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس امکانات پیدا ہوں کہ ہم اس امر کو انجام دے سکیں تو آدمی کو اس سے پیچھے نہیں. سب سے پہلے جب آپ مانگ رہے ہیں تو یا تو یہ دعا شبہ قدر میں نہ پڑھیں، یا کہتے ہیں پالنے والے 80 سال کے بعد پڑھوں گا تبھی میں نے حج کا ارادہ کیا ہے. حج کا ارادہ جس سال آپ نے کیا اسی سال دعا کہ ہر سال پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہر سال تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں یہ چانس مل جائے. اب مل رہا ہو تو اسے اویل کرنا چاہیے، ورنہ اس کے لیے امکانات فراہم کرنے چاہیے. تاکہ تیسری چیز ہم نے کیا مانگی ہے جو اہم چیز تھی اس ماہ سمجھے، دو دعاؤں کا خلاصہ ہے. جو 8 چیزیں ہم نے اللہ سے ان دعاؤں میں مانگی ہیں، دعائیں کیا کی ہیں، وہ دعائیں ہمیں یاد رہنا چاہیے، اس کا خلاصہ بیان کر تاکہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں. اگر ہمیں یہ مل رہی ہیں تو ہم اس سے نہ بھاگیں، اس سے انکار نہ کریں. اب ہم نے شہادت کی تمنا کی ہے. ماہ رمضان میں دعاؤں کا خلاصہ کیا ہے؟ تیسری چیز ہمیں شہادت کی تمنا کی. کیا کیا ہے؟ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ فَإِنِّي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ تَحْتَ رَعَايَةِ نَبِيِّكَ مَعَ أَوْلِيَائِكَ. یہ ایک دعا تھی. دوسری کیا ہے؟ قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا. یہ دوسری چیز ہے. کیا ہے کہ پالنے والے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا کر دے. یہ بہت بڑی دعا ہے اور لازمی ہے کہ کسی کو راہ خدا کے اندر اپنی جان دینے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. اور اس خاص کر کے امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یہ خود دعا بتا رہی ہے کہ ہم ہر روز اس کی تمنا کرتے ہیں کہ اگر وہاں ہوتے تو ہم اپنی قربانی کو پیش کرتے. بہرحال اس کے بہت سے اسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ راہ خدا کے اندر اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کو محترم سمجھیں. پہلا اس کا کیا ہے میسج؟ کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو محترم سمجھیں، اور اگر ہمیں یہ موقع ملے تو اس سے دریغ نہ کریں، اس سے فرار نہ کریں، بلکہ یہ بڑی ہمارے لیے عزت و شرف کا مقام ہے کیونکہ ہم نہ صرف اسے مانگ رہے ہیں بلکہ اس کی حقیقی تمنا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا مانگا ہے؟ جو سب سے زیادہ دعا کی گئی ہے ماہ صیام میں ہر روز کی نمازوں میں اور خاص نماز. یہ خلاصہ ہے ان نمازوں، ان دعاؤں کا جو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ جو آپ نے رمضان بھر پڑھی ہے یا پڑھنے کے لیے ریکمنڈڈ کی گئی ہے نا. ہو سکتا ہے ساری آپ نہ پڑھتے ہوں لیکن جو خلاصہ ہے وہ ان دعاؤں کا مجموعے سے ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں. اب ہم نے اس کے بعد کیا چیز مانگی؟ چوتھی چیز ہم نے مانگا ہے کہ پالنے والے تو ہمیں آتش جہنم سے نجات اور جنت میں ورود کا پروانہ عطا کر دیں.
یہ ہم نے شدت سے رمضان کی دعاؤں میں مانگا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمِنِ الثَّمَارِ الْجَنَّةِ وَالْحُمُومِ الطَّيْرِ فَأَطْعِمْهَا وَبَرَأْتَ مِنَ النَّارِ فَاكْتُبْ لَنَا فِي جَهَنَّمَ فَلَا تَغُلْ لَنَا. یہ دعا جو ہم نے پڑھی، جس دعا کے اندر کیا تھا کہ پانے والے تو ہمیں آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے. اور میں نے شروع میں کیا کہا کہ یہ اس کا سب سے بڑا سرما ہے. جنت من النار کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ آتش جہنم سے نجات کے لیے سپر ہے. تو سپر اس لیے تاکہ ہم اس کے ذریعے ہم اللہ سے وہ چیز طلب کر لیں جو ہماری زندگی کے لیے بہتر اور آخرت کے لیے بہتر قرار پائے. اس کے بعد جو دعائیں ہم نے خداوند عالم سے مانگی ہیں ان میں چند اور چیزیں کہ کن کن چیزوں کو سب سے پہلے ہم نے خداوند عالم سے جو نعمتیں طلب کی ہیں ان نعمتوں میں ایک خاص نعمت جس کا تذکرہ ایک بار صلوات پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام مومنین کے لیے رحمت و برکت طلب کی ہے. تمام مومنین کے لیے رحمت و برکت طلب کی ہے نا. اللہم ادخل علیہ القبور سرور سے لگا کر پوری دعا جو ہمارے پاس ہے وہ تمام. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دنیا اور آخرت کی نعمت اللہ سے ماہ سیام میں طلب کی، یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ آج آپ اس کو کم سے کم دوبارہ دہرائیں. آج آپ اس تحفے کو لینے کے لیے آئیں، خاص کر کے عید کے دن. یہ آپ کو جو ہے آج آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، عید کے دن آپ کو چیک مل جائے گا. تو یہ چیک پہ کیا کیا لکھنا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 8 دعائیں آپ نے اللہ سے طلب کیے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس ریکویسٹ کو چیک کر سکیں کہ وہ ڈیلیور ہوئی ہے یا نہیں اور آپ نے ریسیو کی نہیں. ہم نے دنیا آخرت کی برکتوں میں کیا مانا ہے کہ وجل فیما تقضی و تقدر ان تطیل عمری و تقص لی فی رزقی. یہ آپ نے دعا کی بار بار. کیا کہا پانے والے تو اس ماہ رمضان میں جو میں دعا کر رہا ہوں اس کے بدلے میں میری عمر کو طولانی کر دے اور میرے رزق کو وسیع کر دے. کیونکہ جب رزق میں وسعت ہوگی تو عمر طولانی ہوگی. عمر طولانی ہوگا تو خدا رازق ہے، وہ آپ کے رزق میں برکت عطا کر دے گا. تو اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ میں صرف خلاصہ کر رہا ہوں، اس کی کافی ڈیٹیل ہے. اس کے بعد ہم نے جو سب سے زیادہ 2 چیزیں اس ماہ سیام میں ہم نے کیے وہ اللہ کی طرف توجہ رکھنے کی دعا کی کہ پالنے والا ہم تیری طرف متوجہ رہیں، تیرے سے آشنا ہو جائیں. اسی لیے دعاؤں کی قبولیت میں جو سب سے زیادہ ضروری شے ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے. چھٹے امام سے پوچھا کہ کسی نے کہا میری دعا قبول، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبول کے لیے تو کہا کہ تم جس سے مانگتے ہو اس سے پہچانتے ہی نہیں ہو. اپنے رب کو تم پہچانتے نہیں، جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچانتے نہیں ہو. تو پہچاننے کا کیا ذریعہ تھا؟ جتنی صفات تھی سب ہم نے ایک ساتھ پڑھ ڈالی. کہاں؟ جوشن کبیر میں. اللہ کے جتنے نام تھے ہم نے سب لے ڈالے تاکہ کوئی اس کی جو ہے وہ رحمت کا پہلو ہم سے چھپا نہ رہے. ہم اللہ کو پہچان لے تاکہ جب اس سے دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. یہ تو اس میں کیا کیا ہم نے دعا میں کیا کیا؟ اللہ سے جو ہے آشنائی کا ذریعہ ان دعاؤں کو بنایا ہے. تو یہ یاد رکھیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پورے سال بھی کوشش کرتے رہیں کہ اللہ کے صفات و کمال سے آشنا ہو تاکہ ہماری پہچان بڑھتی چلی جائے اور جتنی پہچان بڑھے گی اتنی ہماری دعاؤں میں جو ہے قبولیت کا اثر آتا چلا جائے گا. اس کے بعد ہم نے اہل بیت کی معرفت اور ان سے جو ہے وہ اپنے رشتے کو محکم کرنے کی تمنا کی ہے. وہ کیا ہے؟ دعا افتتاح جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہاں شروع کیا آپ شب میں پڑھتے ہیں، یہ اہل بیت سے باؤنڈیشن ہے آپ کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے آپ متمسک رہیں تو اس کے لیے دعائیں ہی ذریعہ ہیں جن میں ان کے کمالات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں اللہ اور ہمارے بیچ میں جو رشتہ ہے اس رشتے کو وضاحت کے ساتھ جو ہے سمجھایا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تک رسائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آل محمد ہی وسیلہ ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ دعائیں صرف اس لیے نہیں کہ صرف آپ رسمن پڑھیں، نہیں، یہ ہماری معرفت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. ان کے ذریعے ہم اپنی جو ہے وہ زندگی اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے صحیح و کوشش کرتے ہیں اور وہ اس وقت ممکن نہیں جب تک سمجھ کے اس عمل کو انجام دے سکیں. 8ویں چیز جو آخری چیز ہم نے مانگی وہ کیا ہے؟ قرآن سے وابستگی کی تمنا کی ہے. یہ 8 چیزیں مانگی ہم نے. تو آخری چیز کیا مانگی ہم نے؟ اللہ سے کہ ہم
قرآن سے وابستہ رہیں. اب بھائی قرآن کو اللہ نے اتارا ہی اسی مہینے میں شب قدر میں، تو جب اللہ نے ہم سے جڑنے کے لیے اس مہینے میں قرآن کو اتار دیا ہے تو اللہ سے جڑنے کے لیے قرآن ہی وسیلہ ہے. تو اب لازمی کہ اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا ثواب کیا تھا؟ ایک آیت کا ثواب اتنا تھا جتنا ایک ختم قرآن کا عام مہینوں میں ملتا ہے. اب لازمی ہے جس کو توفیق ہوئی، جس نے جتنا پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی پڑھ پائے تو ابھی چند دن باقی ہیں، جتنا پڑھ لیں اچھا ہے، تاکہ کم سے کم ہم اس کے ذریعے وہ ثواب جو اس مہینے میں خدا نے رکھا ہے اس سے محروم نہ رہیں، بلکہ خدا کی رحمت کے حقدار بن جائیں. کیونکہ اس کا بہت سارے ثوابات ہیں کہ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت صرف تلاوت تک نہ رہے بلکہ اس کی سمجھ، اس کے اندر جن لوگوں کی مدح و ثنا کی گئی ہے، جن کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا گیا، ان کی معرفت حاصل کر کر اس قرآن میں جو لائے عمل زندگی ہے، یہ مینول ہے ہماری زندگی کا، ہم اسے پڑھ کر اپنی زندگی کو اس کے اکارڈنگ چلانا شروع کر دیں. یہ ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ قرآن میں اصل میں وہ میگنیٹک پاور ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھ لے گا تو اس کی زندگی کو صحیح ڈائریکشن دے دے گی. یہ دیکھیے بہت سمپل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. آپ نے کمپاس دیکھا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیڈل لگی ہوتی ہے نا، وہ میگنیٹک ہوتی ہے. لیکن اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اس میگنیٹک، جب آپ گھر میں کبھی کبھی کسی کے یہاں جاتا ہوں میں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں مولانا قبلہ دیکھ دیجئے، قبلہ سے کہتے ہیں قبلہ دیکھ دیجئے، تو میں نے بتایا تو کہتے ہیں قبلہ دیکھ دیجئے. تو پھر آخر ہم کمپاس ہاتھ میں لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم کو شک ہوتا ہے کہ یہ صحیح ڈائریکشن نہیں بتا رہا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں آس پاس میگنیٹ تو نہیں ہے، آس پاس میٹل تو نہیں ہے، آئرن تو نہیں ہے؟ تو کہتا نہیں مولانا یہ دروازے کے اندر جو ہے کوئی میگنیٹک ہے یا میٹل کا ہے. تو ہم دور ہٹ جاتے ہیں، دور ہٹنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو صحیح ڈائریکشن بتا دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سالم فطرت دی ہے، اگر وہ صحیح جگہ رہے گی تو صحیح ڈائریکشن بتائے گی، اور غلط چیز کے افیکٹ میں آ جائے گی تو ڈائریکشن اس کا خراب ہو جائے گا، ہے نا. تو قرآن وہ ہے کہ جس طرف ہماری زندگی کے رخ کو ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کے جو تمام شیطانی فیلڈ ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ ہماری زندگی کی جو ہے وہ سوئی کو کدھروں موڑ دیتے ہیں. جب تک قرآن دوبارہ نہیں آئے گا پاس میں تب تک وہ ہمارا ڈائریکشن اللہ کی طرف ہونے والا نہیں ہے. تو اسی کے لیے یہ قرآن ہے کہ جو ہمارے ڈائریکشن کو صحیح جہت عطا کرتا ہے. تو یہ 8 دعائیں بہرحال ہم نے کی ہیں. اب دعا کیا ہے؟ بہرحال اس کے لیے بہت سی چیزیں، میں 8-10 چیزیں تیار کر کے لاتا ہوں، لیکن بہرحال جتنا موقع ہوتا ہے 2-3 آپ خدمت عرض دیتا ہوں، پھر موقع ہوگا تو پھر عرض کروں گا. دعا بہت ہے، بس ایک چیز سن لیجیے، تو ایک روایت کا صرف ترجمہ سنیے، اس کا مفہوم. میں نے بڑی عجیب روایت دیکھی، ٹیلی ویژن پہ پروگرام آتا ہے تو بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بڑی روایت پڑھی کہ جب دعائیں کم ہو جاتی ہیں تو بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بہت عجیب چیز ہے، اس کو ایک بار پھر سنیں تاکہ آپ سمجھیں. جب دعائیں کم ہو جاتی ہیں تو بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہا کہ دعائیں جب نہیں پڑھتا ہے تب بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ نہیں کہا ہے. جب آدمی دعائیں کم پڑھتا ہے تو بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ کم اور زیادہ کا تو میں کیسے معیار بتاؤں آپ کو؟ میں یہ بھی نسبی ہے. اس دن اگر آپ کو پتا اللہ اکبر کی تفسیر میں نے کی تھی کہ نسبی ہے، کم اور زیادہ. اب اگر کم اور زیادہ کا معیار مولائے کائنات ہے تو مسئلہ ہی دوسرا ہے. اللہم صلی علی محمد. مجتہد ہیں تو پھر مسئلہ دوسرا ہے، علماء ہیں تو مسئلہ دوسرا ہے، آپ کے والدین ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایسا، پھر اولاد ہے. آپ اس میں دیکھیے کہ کہاں پر آپ اس کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں، کس جگہ سے آپ اس کو لنک کرنا، کہاں سے کم و زیادہ کو آپ جو ہے میزان کریں گے. لیکن ایسا نہیں، میں آپ کو بتاؤں کم سے کم کہ جہاں پر آپ روزانہ کی اپنی عبادت انجام دیتے ہیں، دیکھیے اگر آپ نے وہاں دعا نہیں کی تو اس کا مطلب آپ کی دعا کم ہو گئی ہے. جہاں دعا ہائیلی ریکمنڈیڈ ہے، اگر آپ نے وہاں دعا نہیں کی اس کا مطلب آپ کی دعا کم ہو گئی ہے اور بلا کا امکان بڑھ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد دعا ریکمنڈیڈ ہے. اگر ہم نے ہر نماز کے بعد دعا نہیں کی اس کا مطلب ہم بلا کے لیے تیار ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں مولانا کیا بات کرتے ہو، میں تو روزانہ ہی دعا نہیں پڑھتا اور آج تک بلا نازل نہیں ہوئی. یہ بلا وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے کہ سائقہ آئے گا یا کوئی جو ہے ٹورنیڈو آ جائے گا کچھ، وہ یہ بلا دوسری ہے.
وہ کیا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں گنہگار تھا، اللہ سے کہا کہ پالنے والے موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ جو گناہ کرتا ہے میں اس پہ عذاب کرتا ہوں. اس نے کہا میں تو روز گناہ کرتا ہوں، میرے پہ تو کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے. تو جواب یہ دیا کہ گنہگار اگر تو روز گناہ کرتا ہے اور تجھ پہ عذاب نہیں ہوتا، میں اللہ سے پوچھ لوں گا کہ کیوں نہیں دیا تجھے عذاب، کیا ریزن ہے. تو موسیٰ نے پوچھا تو جواب دیا کہ ہم نے تو اس پہ عذاب کر دیا، اس کو پتہ نہیں ہے. تو کہا کیا عذاب کیا ہے؟ بولے عذاب یہ کیا ہے اس کے اوپر کہ ہم نے اس کے دل سے جو عبادت کا مزہ ہے وہ نکال دیا ہے، اب اس عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے، یہ اس پہ عذاب. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ دعا وہ چیز ہے جو آپ کے لیے عبادت میں مزہ ہوا. ماشاء اللہ سب بہت دعا کرنے والے، کیا آپ نے دیکھا کہ دعا نہ کرتے تو آپ شب قدر کے دن صبح تک یہاں پر موجود نہ ہوتے. آپ ہر روز دعا کرتے ہیں، لازمی کوئی چھوٹی کرتا ہے زیادہ، لیکن لازمی آپ 5 دعا مانگے، 10 مانگے جو آپ کے لیے ضرورت ہے. لازمی ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے، کسی کو رسپانسبلٹی تو سب کے لیے مانگتا ہے. کس کا چھوٹا خاندان ہے، بھائی آپ سے کہا جائے دعا مانگو، آپ کا خاندان 4 لوگوں کا تو آپ 4 دعا مانگیں گے. کسی کا 20 کا تو 20 لوگوں کا مانگے گا، تو وہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن بہرحال آپ دعا جو مانگتے ہیں اس دعا کے اندر آپ کے لبوں پہ کچھ نہ کچھ التجا بعد نماز آنا چاہیے. چلیے یہ تو کم زیادہ 5 ٹائم کی نماز کا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ اب بہت زیادہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس میں تو بہت گنجائش نا گفتگو کی، آپ کو سب جگہ دکھاتا کہ آپ کم و زیادہ کا میزان طے کریں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے سنیے. کم سے کم ذرا یاد رکھیں کہ جو شب دعا کے لیے، کون سی شب دعا کے لیے؟ نہیں ہر ہفتے آتی ہے وہ شب جمعہ. اگر آپ نے شب جمعہ میں دعا نہیں کی تو اس کا مطلب آپ کی دعا کم ہو گئی ہے. آپ یہاں آپ آئیں نہ آپ آئیں، لیکن جو دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھیں ذرا. اور اگر بہتر تو یہی کہ آداب سے پڑھیں، جہاں سب بیٹھتے ہیں وہاں پڑھیں، جہاں پہ تمام موجود ہوتے ہیں وہاں پڑھیں، تاکہ دعا میں اثر آئے، آپ اس سے استفادہ کریں. ہاں جی اگر آپ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ اس کے مل کر دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے. اور دعا کا کیا، دعا کرنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ تجمع مومنین کے ساتھ مل کر اس دعا کو انجام دیں. ہاں جی، تو اس کا مضمون کیا اگر آپ یہاں تک آتے ہیں تو یقینی طور پر یہ یاد رکھیے کہ جو وقت، جو ایفرٹس، جو آپ اپنی تمام طاقت لگاتے ہیں وہ خدا آپ کو آل محمد کے صدقے میں عطا کر دے گا. تو عرض کیا تھا یہ دعائیں ہم نے مانگی ہے، دعائیں ہماری کم نہیں ہونا چاہیے، ریگولر بیس پہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. ماشاء اللہ آپ سب دعا کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں ہمارے، سب کرتے ہیں، لیکن بس دعا کے لیے کہ آپ دعا میں اپنے کمی نہ آنے دیں. دعائیں جب کم ہونے لگتی ہیں تو بلائیں جو ہے وہ نازل ہونے لگتی ہیں. پر خدا ہم کو ان دعاؤں کو، سب سے بڑی دعا کہ خدا آپ کو جو بھی نعمتیں اس ماہ سیام کی عطا کرے اور یہ ہمارے لیے آخری رمضان نہ ہو. اگر آخری رمضان ہے تو خدا ہمیں جو ہے وہ محروم قرار نہ دے بلکہ مرحوم قرار دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، اپنا پریشان کو دور فرما دے، اے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے جنات بیمار مخصوصاً مشتاق بھائی ابن غلام حسین بھائی، نوشاد بھائی، فید بھائی، محمد بھائی، بانو بھائی، بنت قریب بھائی، امتیاز بھائی، ابن ولی بھائی، غلام علی ابن کمال بھائی، حمید بھائی، رضوان بھائی، ابن یاور بھائی، انصار علم، لیاقت علی فیروز بھائی، ابن محمد بھائی، اشتیاق بھائی، حسن بھائی، ابن چاند بھائی، نجل بھائی، پالنے والے ویسے بھائی کی اہلیہ اور جمنات بیمار پالنے والے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. علماء علم کا سایہ مسلموں کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے تمام کو ہر بلا طوفان سے محفوظ رکھ. اللہ تمام مطبوعات عالیہ کی حفاظت فرما. تم تمام روزوں کی حفاظت میں لگے ان کی حفاظت فرما. دام سخن قدم ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے والے نسل میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمیں جس زیادت کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود رکھ. پالنے والے ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین
ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پاک و منزہ پروردگار جو ہمارے شخص نزدیک ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہمارے ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا اور نبیوں کا طولانی سلسلہ بجا صلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وشرماہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. ہم امام زمانہ کے تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں. بہرحال بہت مختصر اس دوسرے خطبے میں چند معروضات جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، جو ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ائمہ تحرین کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے ہیں. آپ کی زندگی اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تبرکن اسے عرض کروں. انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو تو اس کے لیے میزان، اس کے لیے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ان کا ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، اور وہ آل محمد کی ذات مقدسہ ہیں، وہ آل محمد ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں. تو بہرحال اس زندگی کو سنوارنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بہت مختصر صرف ایک پیغام تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. کہتے ہیں ہم نے کیا مانگا ہے؟ جہنم سے نجات اور جنت میں دخول کا پروانہ. لیکن پروانہ ہمیں ملا یا نہیں، اس کے لیے آپ کو قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ علامتیں ہمیں آ گئیں تو پروانہ مل گیا ہے، اگر علامتیں نہیں آئیں تو پروانہ بھی نہیں ملا ہے. وہ علامتیں کیا ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا لِأَہْلِ جنت قربا علامات وجہ منبسط ولسان لطیف وقلب رحیم وید معطیۃ. ہے نا؟ کہتے ہیں کہ جو جنتی ہیں ان کی 4 علامتیں ہیں. اگر یہ 4 علامات آپ میں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس وہ لیٹر ریسیو ہو گیا ہے، ورنہ ہم نے ابھی تک اس کو کھول کے پڑھا نہیں ہے، شاید میل باکس میں پڑھا ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ کھلا ہوا چہرہ. کیا ہے پہلی علامت مومن کی؟ کیا ہے؟ اہل جنت کی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے، چاہے روزے سے ہو. دوسرا کیا ہے؟ اس کی زبان نرم ہوتی ہے، اس کی زبان نرم ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟
اس کا دل مہربان ہوتا ہے. اور چوتھی علامت کیا ہے؟ اس کا ہاتھ بخشنے والا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی یہ مومن کی علامت ہے. تو امیر المومنین کی علامت تو تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی, وہ تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو پھر امیر المومنین کی علامت کیا ہوگی کہ اگر مومن کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو علی کا چہرہ وہ جھلا ہوگا, جس کو دیکھ کر خدا بھی آئے اور چہرہ دیکھ کر انسان پہچانے کہ امیر المومنین کا چہرہ اتنی مثبت کھلا رہتا تھا, دیکھ کر انسان خدا کو یاد کرتا. اچھا دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں خالی اسی پر گفتگو کرتا لیکن بہت کم وقت ختم ہو گیا. سب سے پہلی چیز ہے کہ چہرہ جو ہے, دیکھیے کیا بتاؤں میں آپ کو اس سلسلے میں, پھول بغیر جو صحیح ٹیمپریچر اور صحیح ماحول کی کھلتا نہیں ہے نا. جیسے ہی شبنم گرتی ہے پھول کھل جاتا ہے صبح, رات کی شبنم اس کے کھلنے میں مدد کرتی ہے. تو لازمی ہے کہ یہ مومن کا چہرہ بھی پھول کی طرح ہے, بغیر وجہ تو کھلے گا نہیں, کوئی شبنم تو چاہیے کہ جس تک رسائی حاصل کرے تاکہ کھلے. تو کیا ہے زانا گرامی, اب دیکھیے پھول کے لیے پانی شبنم ہے, مومن کے لیے مومن شبنم ہے. کہ مومن جب مومن کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ اس کی محبت سے کھل جاتا ہے. اور کیوں کھل جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس سے ملاقات کر رہا ہے وہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے. اور یہ بہت کمیاب چیزیں آپ کو ماشاءاللہ مل جاتے ہیں یہاں پر, اس لیے کیونکہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے, آپ کے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے. ورنہ جو لوگ جو کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں ایک ہی انسان آل محمد کا ماننے والا ہے تو ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہے. اچھا جب ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر چہرہ کھلنے کا سبب کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ چھٹے امام نے کہا ہے کہ تم اگر ہماری زیارت کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہ پاؤ تو پھر کہا ہے ہمارے مومن کی زیارت ہو جاؤ, تو ہم تمہیں وہی ثواب دیں گے جو ہماری زیارت کا ہے. اس کا مطلب اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس سے مل رہا ہوں یہ عاشق محمد و آل محمد ہے. اب اس میں بہت سے واقعات لکھے, میں بہت سے واقعات لے کر آیا تھا لیکن واقعات نہیں پڑھا, وقت ہے ہی نہیں میرے پاس. لیکن دوسری بات کیا ہے کہ جب لازمی اب جب جس سے گفتگو کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے. اب جس سے گفتگو کر رہا ہوں اس کا ثواب کیا ہے, آل محمد سے ملاقات کا ثواب ہے. اب جو انسان, اچھا آپ جب ذری کے سامنے جاتے ہیں تو کتنا ادب سے کھڑے رہتے ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ مولا سے ملاقات, تو جو نمائندے مولا سے ملاقات کریں, جو مولا کی یاد آپ کو دلاتا ہے تو لازمی اس کے اندر جب ادب آئے گا تو زبان میں نرمی آ جائے گی. پھر کیا ہے کہ دل مہربان ہوتا ہے تو لازمی کہ انسان کا چہرہ دل کی محبت کی وجہ سے کھلتا ہے. تو دل میں انسان ایک دوسرے کے لیے, مومن کا مومن سے محبت کا رشتہ نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ تو وہ رشتہ کب ہوگا کہ جب وہ دینے کی تمنا رکھے گا, لینے کی تمنا نہیں. اگر آپ دینے کی تمنا رکھیں گے تو آپ کے دل میں کبھی بھی کوئی کجروی نہیں آئے گی. اس کے بعد کیا ہے کہ لازمی جب دل میں عطا کی تمنا آئے گی تبھی ہاتھ کھلے گا, ورنہ ہاتھ کھلنے والا نہیں ہے. انسان دل کے مسکراہٹ نہیں دے سکتا تو ڈالر کیا دے گا. اس لیے سب سے پہلے آپ کو کیا ہے مسکراہٹ بکھیرنی ہے, محبت بکھیرنی ہے, آپس میں میٹھے رشتے کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ اس کے بعد پھر اب آگے کی چیزیں اپنے آپ خدا آپ کو فراہم کرتا چلا جائے گا. یہاں پر بہت سے واقعات, ایک آخری چیز سن لیجیے تاکہ آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا. یہ بھی بہت اہم ہے یہ پیغام, بہرحال کیونکہ میں نے عرض کیا کہ تقویٰ و پرہیزگاری اس کے لیے سب سے اہم ہے, اور تقویٰ و پرہیزگاری کے لیے سب سے بڑی یہی چیز ہے. کہتے ہیں کہ من یتبع عورات الناس کشف اللہ عورتہ, یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تتبع لکھا ہے پر, کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی کے عیب کو فاش کرے گا خدا اس کے عیب کو فاش کر دے گا. تو سب سے بڑی چیز محبت کی جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک میں نے آپ اس دن عرض کیا تھا کہ جو یونائٹ سوسائٹی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں تجسس کی اجازت نہیں ہے. کسی کی پرسنل زندگی کو قرید کے دیکھنے کا کام آپ کا نہیں ہے کہ اس میں کیا خوبیاں دیکھ سکتے ہیں, خرابیاں ڈھونڈنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ہاں اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہتے ہیں جناب نوح گزر رہے تھے اور ایک جو ہے وہ بشکل کتا جو ہے وہاں پر پڑا ہوا تھا,
تو جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنا بد شکل ہے. تو خدا کے حکم سے وہ کتا گویا ہوا اور کہا کہ نوح تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی صورت پسند نہیں ہے؟ تو نوح کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، میں نے اللہ کی مخلوق کی توہین کر دی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جناب نوح جو ہیں اس غلطی کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 40 سال تک جو ہے وہ گریا کرتے رہے. 40 سال تک جو ہے وہ گریا کرتے رہے. تب اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ نوح ہم نے تمہیں بخش دیا، اب تم کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں 40 سال تک جناب نوح گریا کرتے رہے. وہ اس کے لیے گریا کرتے رہے کہ اس کا ریزن یہی تھا کہ انہیں لگا کہ میں نے اللہ کے ایک جو ہے کریشن، اس کے ایک مخلوق کا جو ہے وہ توہین کی، اس کی جو توہین کرنا. تو اس کا مفہوم یہ، اگر اس توہین کا اگر ہم خالی ذرا سا احساس رکھیں تو اس کا مفہوم یہ کہ پھر ہم مولا کے چاہنے والے کا میں نے عرض کیا کہ بڑا مقام ہے. تو بس اس مقام کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو مسائل سارے حل ہیں، ماشاء اللہ حل ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارا وظیفہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ بیماری سے پہلے دے دیا جائے تاکہ بیماری کبھی نہ ہو انشاءاللہ. یہ تاکہ اس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے زندگی گزارتے رہیں انشاءاللہ. اس کا آج کا بہرحال دن جو ہے قدس کا دن ہے اور بہرحال ہم لوگ اپنے اعتبار سے احتجاج کرتے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن میں جا کے لوگ کرتے ہیں، کچھ یہاں کرتے ہیں. سے گزارش ہے جہاں سے میسر آ سکے، ممکن ہو سکے ان لوگوں کے خلاف ضرور احتجاج کریں کہ جنہوں نے ظلم روا رکھا ہے. اگر آپ ظلم کے خلاف ہیں، میں خود پہ پڑھنا تھا، بہت سی چیزیں تھیں کہ خود کب بنا کے اس کے پاس تھا، لیکن میرا وقت نہیں ہوتا، بہت چیزیں ذہن ہوتی ہیں. لیکن بہرحال پروسیکشن ہے اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ میں شاید توان ہے، طاقت ہے، آپ کے کچھ انگیجمنٹ نہیں ہے تو ضرور اس میں شرکت کریں تاکہ آپ کم سے کم ان لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جو آل محمد کے چاہنے والے اور مظلوم ہیں، ان لوگوں کے ساتھ شمار نہ ہو کہ جو ظلم کر رہے ہیں. اور اس کے لیے یہی کہ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، مظلوم کے ساتھ اپنی آواز کو نہیں ملائیں گے، اس وقت تک آپ کی آواز ظالم کی آواز سے جدا نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک ہی جملہ ذہن گرامی، عزاداری جو ہم کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. یہی سب سے بڑا اعلان ہم مثال کرتے ہیں، بتاتے ہیں تاکہ ہم مظلوم کے ساتھ ہوں، ظالم کے ساتھ نہ ہوں. تو یہ امر ہے بہرحال. اور اس کے بعد دعا یہی کرتے ہیں خداوند عالم اس برکت کو، نعمت کو ہمارے شامل حال رکھے. پھر ہم اور انشاءاللہ یہ آپ کا آخری سال نہ ہو ماہ رمضان کا، خدا پھر آپ کو عطا کرے. پھر میں یہ دعا پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ انشاءاللہ، کیونکہ بین نماز خطبہ اور نماز بھی دعا مقبول ہوتی ہے اور 2 خطبوں کے درمیان بھی ریکمنڈڈ ہے. اس لیے میں یہاں پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم اس کے ذریعے اس نیکی کو حاصل کریں. اور دعا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالا ہمارے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما. میں پریشان کو دور فرما دے. میں توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. مولانا تمام نیک حاجات شریعہ کو پورا فرما. پالنے تمام علماء اعلام کا سایہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھ. پالنے جنات اس بز میں اور جہاں کے بھی شیعہ حیدر کرام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. تمام روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما. جنات روزوں کی حفاظت ان کی حفاظت فرما. پالنے والے حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. الناس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے ماہ سیام کی برکت رحمت مغفرت ہمارے شامل حال فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و آوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی